رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ دربار علی رشبندیہ میاں صدریہ زندہ باد حضرت قبلہ دائم سے زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے رہنما ہے اور آپ کی سیرت اقدس ہماری زندگیوں میں جلا پیدا کرنے کے لیے اور روشنی پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہت جامع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ساتھ جس طرح اجتماعی زندگی کے قوانین منضبط فرمائے، اسی طرح انفرادی زندگی کے قوانین بھی منضبط فرمائے۔ ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہے، اقتداء کر سکتا ہے۔ وہ کوئی مزدور ہو تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح اینٹیں ڈھوئیں مسجد نبوی کے لیے اور مسجد قباء کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور گرد آلود تھے، چہرہ مبارک گرد آلود تھا، بال مبارک گرد آلود تھے۔ اس کے باوجود اینٹیں اٹھا کر مسجد قباء کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے جمع کرتے تھے۔ اینٹوں سے مراد وہی پتھر یا ہاتھوں کی بنائی ہوئی اینٹیں تھیں، وہ جمع کرتے تھے۔ جسم مبارک غبار آلود ہو جاتا تھا۔ بعض دفعہ کوئی بڑا سا پتھر اٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو کوئی صحابی آگے بڑھ کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجئے، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم وہ اٹھا لو، کسی اور پتھر کی طرف اشارہ کرتے تھے، تم وہ اٹھا لو۔ اب اس کو تو حکم ہو جاتا تھا اس پتھر اٹھانے کا، اس لیے وہ اصرار نہیں کر سکتا تھا، وہ اس پتھر کی طرف دوڑ پڑتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پتھر اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو اسی طرح زندگی گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خندق میں اسی طرح لوگوں کے ساتھ مل کے خندق کھودی، اس میں بھی حال یہی تھا، بھوک کے ساتھ بھی وہی حال تھا جو باقیوں کا حال تھا، اور گرد و غبار آلود ہونے میں بھی وہی کیفیت تھی جو باقیوں کی کیفیت تھی۔ غرضے کہ مزدوری کسی نے کرنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنما ہے، تجارت کسی نے کرنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز ہی تجارت شام کے ساتھ ہوا۔ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، بی بی خدیجہ کا مال لے کر گئے اور بہت بڑا منافع وہاں حاصل ہوا۔ پوری دیانتداری اور پوری امانتداری کے ساتھ ہر چیز فروخت کی۔ اس تجارت کے لیے قواعد اور ضوابط بیان فرمائے۔ غرضہ کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا ابتدا ہوں۔ کوئی آپ کی پیروی کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہے، وہ کوئی قاضی ہے، وہ کوئی عادل ہے، حکمران ہے، منصف ہے، فوجی سپہ سالار ہے، قائد ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، کوئی زندگی کا شعبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے شعبے اپنائے ہیں۔ آپ بیک وقت حاکم بھی تھے، حکمرانی بھی کرتے تھے، قاضی بھی تھے، لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، بیک وقت خطیب بھی تھے، بیک وقت مدرس بھی تھے، قاری بھی تھے، لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، محدث بھی تھے، حدیثیں سکھاتے تھے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی سارے کام کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک عجیب زندگی ہے، رہنما زندگی ہے۔ اس میں ایک بڑی شے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی وہ عدل ہے، یعنی انصاف۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیمات میں سے ہے عدل۔ اب عدل جو ہے یہ بالائی طبقے سے لے کے ہر گھر کی حد تک عدل چلتا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو پہنچایا جائے اور اس میں کسی قسم کی تجاوز نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی عادل تھے بحیثیت حکمران کے۔ آپ جیسا عادل کون ہوگا؟ بحیثیت حکمران کے فیصلے فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فیصلہ ہو گیا ایک بڑے اونچے قبیلے کی عورت کے بارے میں، اس پر شہادت گزر گئی کہ اس نے چوری کی ہے۔ وہ بہت اونچے قبیلے کی عورت تھی، بڑے معزز خاندان کی عورت تھی۔ اس کا اگر ہاتھ کاٹا جاتا تو وہ سارے قبیلے کی رسوائی ہوتی تھی۔ خیال تھا سب کا کہ اتنے بڑے قبیلے کی عزت ایک عورت کی غلطی کی وجہ سے مخدوش ہو رہی ہے، تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کی التجا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، حضرت اسامہ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے جو ان کے بیٹے تھے۔ ان کے ذریعے سے سفارش کرائی گئی کہ اس کے لیے کچھ نرمی کر دیں، بہت معزز خاندان کی عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے ساتھ باقاعدہ خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یہ پہلی جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں اور برباد ہوئی ہیں، یہ کیوں ہوئی ہیں؟ اسی لیے کہ باعزت لوگوں کے لیے اور قانون ہوتے تھے، غریبوں مسکینوں کے لیے اور قانون ہوتے تھے۔ ان میں پہلی قوموں میں یہی ہوتا تھا کہ ان میں جب عام آدمی کوئی بات کرتا تھا، غلطی کرتا تھا، اس پر تو سزا نافذ ہوتی تھی، لیکن کوئی بڑا اگر وہی غلطی کرتا تھا اس کی گرفت نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، ہم اگر اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم اس وقت عالم اسلام کیا اس انتہا درجے کی اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ بڑوں کے لیے اور قانون ہیں، چھوٹوں کے لیے اور قانون ہیں۔ کئی بڑے تو عدالتی سے مستثنا ہیں، وہ عدلیہ کے قوانین ہی سے مستثنا ہیں، اور جو نہیں مستثنا ہیں ان کے پاس اتنے ذرائع ہیں، اتنے پیسے ہیں، لاکھوں روپے کے وکیل کر لیتے ہیں، وہ عدالتوں میں ان کی طرف سے مقدمے لڑتے رہتے ہیں، لاکھوں روپے وکیلوں کی جیب میں جاتے ہیں، وہ لمبی تاریخیں لیتے رہتے ہیں، معاملہ لٹکائے رکھتے ہیں، آخر ہوتے ہوتے وہ حکومتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، 4-5 سال گزر جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ بڑوں کے لیے اور قانون ہے، بڑوں کی کوئی گرفت نہیں ہو پاتی ہے، چھوٹوں کے لیے اور قانون ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ طاقتور کے لیے بڑے